وعدہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یاد کرو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم خاص سے یوشع ابن نون سے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تقریر کر رہے تھے زبردست جوش میں آ کے. لوگوں نے کہا یا موسیٰ هل تعلم عالم منک، اے موسیٰ آپ جیسے عالم نہیں دے رہی، آپ بڑے عالم ایسے پھلانے کے لیے. حضرت کے منہ سے نکلا لا. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو اس سے بڑا مولوی نہیں ہے، صبر کر، آ جاؤ ذرا. مجمع البحرین میں رہے ایک بندہ خضر ہے، اس کے ساتھ ذرا لڑکیاں لو، پتہ چلے آپ. مقربانہ بیش بود حیرانی، العلم للرحمن جل جلالہ وسواہ فی جہلاته یتغمغم. علم تو اللہ کی صفت ہے، اس کی شان کے لائق ہے کیونکہ وہ علیم و خبیر ہے. یاد کرو جب فرمایا موسیٰ نے اپنے خادم سے، خادم ہو تو نوجوان ہٹا کٹا دوڑ دھوپ کرنے والے، یہ نہیں کہ بابا جان کو رکھا ہے تو بابا جان کی خدمت تو آپ کو کرنی چاہیے. پہلا ادب یہ کہ خدمت کے لیے نوجوان نوخیزوں کو ڈھونڈو، لیکن خود خدمت لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی اور بیٹی کے لیے پال لے. بعض باورچی خانے میں مستنڈے پالے ہوئے اور اس گھر میں جوان عورت بھی ہے، جوان لڑکیاں بھی ہیں. استغفر اللہ. حضرت نے گھر سے خواجہ سرا کو نکالا ہے جو کچھ کر ہی نہیں سکتا. لا ابرہو، میں چھوڑوں گا نہیں، حتی ابلغا، یہاں تک کہ پہنچوں مجمع البحرین، دو دریاؤں کے سنگم پر، او امضی حقبا، یا رہ جاؤں میں کئی صدیوں تک. حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا بات سنو، ہمیں ایک سفر کرنا ہے اور پتہ نہیں کتنی مدت کا سفر ہے. خدا کا ایک نیک بندہ خضر، اس سے ملنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے پاس جاؤ، اور اس کے پاس بڑے علوم ہیں. سبحان اللہ. فلما بلغا مجمع بینہما، جس وقت دونوں پہنچ گئے مجمع بینہما، ان دو دریاؤں کے سنگم پر، نسیا ہوتہما، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو. سفر کے لیے ایک مچھلی تیار کر کے ٹفن میں ڈالی اور خادم خاص یوشع ابن نون سے کہا میاں خیال رکھو. نسیا موسیٰ بھی بھولے، خادم بھی، مخدوم بھی. اشارہ سمجھتے ہو؟ نسیا، خدا نہیں، الہ نہیں، سب کچھ جاننے والے نہیں، بہت کچھ بھولنے والے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، لے لیا اس مچھلی نے راستہ اپنا سمندر میں سرنگ بنا کر. موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ آرام کر رہے ہیں، یوشع ابن نون بیٹھا ہوا ہے. اچانک وہ ٹفن کھل گیا اور مچھلی کے ٹکڑے جھوڑ کے دریا میں چھلانگ ماری، اور پھر دریا میں چھلانگ مار کے وہ پانی ملتا نہیں، یہ سرنگ سوراخ بنتا جاتا ہے. عجائب جب زیادہ ہو تو نسیان طاری ہوتا ہے. بڑے عالم کے درس میں استفادہ کم ہوتا ہے کیونکہ ہر مسئلہ اس کا عجیب ہوتا ہے، اور ہر مسئلہ یاد کرنے والے 100 میں 2 طلباء ہوتے ہیں، 5 بھی نہیں ہوتے. اور تو چھوٹے بچوں کی طرح پرائمری والے ہوتے ہیں، اگرچہ دورہ کر چکے ہیں، ان کو باقاعدہ آذر آ، بازر با، بازر با، تازر تا، تب یاد ہوتا ہے. چلتی ہوئی تقریر وہ پکڑ نہیں سکتے کہ شیخ نے کیا کہا کیا نہیں کہا، اچھا کہا برا کہا، کہہ دیا بس. کیونکہ عموماً لوگوں پہ عدم لیاقت کا اثر بہت زیادہ ہے. توبہ توبہ. کہتے ہیں عجائب جب جمع ہو، بہت عجائب جمع ہو تو نسیان طاری ہوتا ہے. اللہ. فلما جاوزا، جس وقت دونوں آگے بڑھے. موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے، یوشع نے کہا جلدی کرو، اٹھاؤ پکڑو، چلو روانہ ہو جاؤ. چلو ہمیں سفر کرنا ہے، اتنی دیر تک آرام کرنے کی کیا ضرورت ہے. جلدی 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 روانہ ہو گئے. جب آگے چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی. ٹفن خالی ہے اور موسیٰ علیہ السلام چلتے چلے جا رہے. یوشع ابن نون پکڑا ہوا ہے. جس وقت دونوں آگے بڑھے، قال لفتاہ، فرمایا اپنے خادم سے، آتنا غداءنا،
لائیے ہم کو ہمارا ناشتہ. ناشتہ تب جب چلے دوڑے نماز پڑھے مسجد کے لیے آئے جائے. اور ناشتہ کب؟ سورج نکلنے سے پہلے. اور کتنا؟ لکھنؤ والے کہتے ہیں بقدر بادام. ناشتہ بقدر بادام. اتنا ناشتہ نہیں کہ بھینس کے چارے کی طرح پسینے جاری ہو جائے اور پھر درس میں بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند ہو رہی، اس لیے کہ زیادہ کھایا ہے، اب زیادہ غفلت کاری ہے. بس ایک آدھ انڈا یا اس کے برابر کوئی سرکنڈا، رات کی بچی ہوئی روٹی کا ٹکڑا، ایک گرم دودھ کا کپ یا چائے، بس یہ ناشتہ ہے. چستی آ گئی ہے، اب 12 بجے تک دوڑیں گے، 12-1 بجے پھر دوپہر کا کھانا کھا لیں. لیکن تم نے صبح اتنا کھایا ہے کہ اب رات تک جو ہے نا تمہیں ہچکیاں آ رہی، ڈکارے آ رہی. فلما جاوزا، جس وقت دونوں آگے بڑھے، قال، حضرت نے فرمایا لفتاہ، اپنے خادم سے، آتنا غداءنا، لاؤ تو ہمارا ناشتہ. دیکھو ایمان سے کہو موسیٰ پیغمبر ہے، صاحب التوریت ہے، نبی بنی اسرائیل ہے، یہ پتہ نہیں کہ ہمارے برتن میں ناشتہ ہے بھی یا نہیں. ناشتہ دان خالی ہے، اور حضرت کو لاؤ. لقد لقینا من سفرنا، یقیناً پہنچے ہم اس سفر میں، ھذا نصبا، اتنی ساری تھکاوٹ. اور بڑی تھکاوٹ ہے ناشتہ اور کھانا اس وقت، خوب تھکاوٹ، خوب بھوک. اس وقت کھانا غذا نہیں ہے، دوا ہے، اور زبردست تریاق و آب حیات ہے. پہلے کا کھایا ہوا واپس آ رہا ہے اور آپ اور ڈال رہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ صحت کے اور ورزش کے اور کھانا کھانے کے اور ناشتہ کرنے کے 100 کے قریب مسئلے یہاں سے نکلے ہیں، 100 مسائل. قال رأیتا، خادم نے کہا حضرت جی موسیٰ کا مقت مشہور ہے نا. رأیتا حضرت جی اذ اوینا الی الصخرہ، وہ جو ہم ٹھہرے تھے نا وہ چٹان کے پاس، کہیں نہ لکھو کہ پٹھان کے پاس، آتا کچھ نہیں بھی لکھتے ہیں ادھر پٹھان تو ایسا تو ویسا. حضرت ہم جو چٹان کے قریب ٹھہرے تھے، یہ نہیں فرق کہتے کہ حضرت آپ سو نہیں رہے تھے، زمانے کا گستاخ بے ادب طالب ہوتا، وہ جی آپ ہی تو سو رہے تھے وہاں. یہ رکھنے کا قابل ہے، بھگانے کا قابل ہے. ادب دیکھو، حضرت کو کہہ رہے حضرت ہم وہاں ٹھہرے نہیں تھے، یہ ادب کا طریقہ ہے. استاد ہیں، جیا بیٹھا ہوا ہے، آپ کے استاد جیا کہہ رہا ہے، یہ زبان یہ تو خاطروگوں کی، گواروں کی زبان ہے. استاد تشریف رکھتے ہیں، ابھی میں پتہ کرتا ہوں کہ ان کو فرصت ہے یا نہیں، فرما رہے ہیں، اور زبان اپنی پاک سیدھی کرو. بی بی فون کرتی ہے، زرولی ہے، میں تیرا کوئی نوکر ہوں کیا؟ میں نے خواب دیکھا ہے. خواب تو نے دیکھا ہے؟ تعبیر میں تیرا نوکر ہوں کیا؟ جا اپنا کام کر. مردار. نہ حضرت صاحب نہ مفتی صاحب. ایک خاتون کا فون آیا، میرا نام ایسا لیا، حضرت نے مجھے یہ کہا، حضرت سے مراد لدھیانوی صاحب. میں نے کہا لدھیانوی کے صحبت میں تو نے یہ باتیں سیکھی، تمہیں شرم کرنا چاہیے ایسے بزرگوں کو بدنام کرنے کے لیے. خیر، صبح فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اذان سے مولانا لدھیانوی کا فون گھر کے نمبر پہ آیا. مجھے کہتے ہیں بہت معافی چاہتا ہوں، بہت تکلیف ہوئی، وہ ایک متعلقہ نے آپ کو فون کیا. میں نے بھی اس کو کہا آئندہ تعلق مجھ سے نہ رکھے، حضرت کو صدمہ پہنچایا. میں نے کہا نہیں حضرت، تو ایسی وقت کی بات تھی. اور آداب سیکھو قرآن سے، اپنی زبان درست کر لو. زبان تلخ میزی بد، لبے لالو شکر خارا. اپنی زبان درست کر لو. تخصص کیا ہوا ہے، دورہ کیا ہوا ہے، جتنی کوتھی ہوتی انکل ہوتی. ابھی اس کو کتاب الاداب پڑھانی